السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 25 سورہ مقدسہ سورۃ الزخرف، آیات مقدسہ 19 تا 22۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے کفار مکہ، مشرکین مکہ کی سوچ، ان کی ذہنیت، ان کی جہالت اور احمق پن ارشاد فرمایا کہ سب کچھ اللہ کا استعمال کرتے ہیں اور اللہ کی کائنات کے حوالے سے جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے تو کہیں گے اللہ نے پیدا کیے۔ پھر اللہ نے زمین پیدا کی، وسائل پیدا کیے، تو اتنی عقل نہیں رکھتے کہ اس پر غور کریں، اور جتنا بھی یہ ان کا سفری سسٹم ہے، کشتیاں ہیں، چپائے ہیں، اللہ نے راستے بنا دیے اور یہ ان پر بیٹھ کر سفر کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہ تو یہ اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ سفر شروع کرنے لگے تو اللہ کو یاد کریں، نعمت سمجھیں، دل میں یاد کریں، اور زبان سے بھی کہیں سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ تو ایک زبان سے بھی کہیں اور غور و فکر بھی کہیں، بلکہ یہ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، شرک فی ذات کرتے ہیں، اور فرشتوں سے کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور پھر اللہ کے بارے میں جو بیٹی کا تصور یہ رکھتے ہیں، ان کو یہ شرم بھی نہیں آتی، خیال نہیں آتا کہ اللہ کے لیے تم بیٹیاں کا وہ شرک کرتے ہو اور اپنے لیے بیٹے چاہتے ہو۔ ان کے ہاں اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو ظل وجہہ مسودہ وہو کظیم، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں، دل مغموم ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بیٹیاں۔ اسی مضمون کو آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور انہوں نے ٹھہرایا فرشتوں کو جو کہ اللہ کے بندے ہیں، اناسن عورتیں، بیٹیاں بنا دیا۔ اللہ رب العزت کے جو فرشتے ہیں یہ تو اللہ رب العزت کے فرما بردار ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ تو اللہ کی ٹیم ہے، اللہ رب العزت کے
اس طرح کے بندے ہیں کہ ہر وقت اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، جو اللہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ان کو اپنی اولاد بنائے؟ آگے اللہ نے بڑے خوبصورت دلائل دیے اور ان کی جو جہالت ہے اس کو نمایاں کیا ہے۔ اشاہدوا خلقہم، کیا تم گواہ ہو؟ اس وقت آپ دیکھ رہے تھے خلقہم، ان کی پیدائش کو۔ اللہ نے جب فرشتوں کو پیدا کیا تو کیا تم وہاں پر موجود تھے کہ تمہیں نظر آ گیا کہ اللہ نے ان کو بیٹیاں بنایا ہے یا عورتیں بنایا ہے، مؤنث بنایا ہے؟ فرشتوں کی تو اپنی جنس ہے، وہ اللہ کی نوری مخلوق ہے، اور پھر اللہ رب العزت کا جتنا کائنات کا نظام ہے وہ ساری کا سارا وہ فرشتے چلا رہے ہیں، اور ان کے اندر تو نہ کھانے کی طلب ہے، نہ پینے کی طلب ہے، نہ ظاہری جو مادی چیزیں ہیں ان کی طلب ہے، کیونکہ ان کی جنس میں یہ چیز شامل نہیں ہے۔ تو کیا یہ موجود تھے؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ، کہ انہوں نے کوئی گواہی وہاں نوٹ کر لی ہے، لکھ لیا ہے کہ جناب اللہ نے فرشتوں کو خواتین بنایا ہے، عورتیں بنایا ہے۔ وَيُسْأَلُونَ، اور ان سے پوچھا جائے گا۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کی عادت شریفہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر جو بھی انسانیت کے دشمن ہے، اللہ کے دشمن ہے، انبیاء کے دشمن ہے، اللہ ان کی ہر حالت کو ارشاد فرماتے ہیں، ان کے دلائل ہمیں بتاتے ہیں، کیا کیا دلائل ہیں ان کا موقف بھی اللہ پیش کرتے ہیں۔ بظاہر وہ موقف بڑا سخت ہے اللہ کے حوالے سے، اللہ کے نبیوں کے حوالے سے، غیر فطرتی موقف، جھوٹ پر مبنی ہوگا، لیکن اللہ تردید کرنے سے پہلے اس موقف کو ضرور ارشاد فرماتے ہیں۔ یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ اگر آپ کے مقابلے میں کوئی دشمن دلائل رکھتا ہے یا موقف رکھتا ہے تو اس کا موقف پورا سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور اس کو ہو بہو اسی طرح من و عن نوٹ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد اس کو جواب دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، ایک اور ان کی سوچ، ان کے عقلی نقلی دلائل ذرا سنیے میرے عزیزو، جن کی کوئی روٹس نہیں ہے، بنیاد نہیں۔ کہنے لگے لو شاء الرحمن، اگر اللہ چاہتا، رحمان چاہتا، ما عبدناہم، تو ہم ان کی پوجا نہ کرتے، ان کو نہ پوجتے۔ یہ ایک نیا طریقہ کار ہے اللہ رب العزت پر الزام لگانے کے حوالے سے، کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، ہم ان کو نہ پوجتے۔ اس کا مطلب ہے اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس بات کو ایسی سمجھ لیں جیسے ایک ممتحن ہے اور وہ پرچہ لے رہا ہے۔ اب جو طلباء بیٹھ کر پرچہ دے رہے ہیں وہ غلط لکھیں اور غلط لکھ کے یہ کہیں جی کہ ممتحن صاحب اگر چاہتے تو ہم غلط نہ لکھتے۔ ممتحن نے تو اپنی نگرانی کرنی ہے، ڈیوٹی دینی ہے۔ پرچہ بنانے والے نے پرچہ بنا دیا ہے اور جواب دینے والے نے درست جواب دینا ہے تو اس کو نمبر ملیں گے، اس کی مارکنگ ہوگی۔ اب ایسی حالت میں جب وہ جواب غلط دے رہا ہے اور اس کے پیچھے اس نے سچی رہنمائی حاصل ہی نہیں کی کہ اس کا سوال کا یہ جواب ہے، اور پھر وہ جواب سمجھنا ہی نہیں چاہتا، غلط جواب دیتا ہے، اس کا ذمہ دار تو وہ خود ہے بندہ۔ امتحان لینے والے، مارکنگ کرنے والے، وہ تو ذمہ دار نہیں ہے۔
اللہ رب العزت کے کھاتے میں یہ ڈال دینا کہ اللہ چاہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ما لہم بذالک من علم، یہ ان کی جہالت ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے۔ یہ جو امتحان دینے والا ممتحن کے بارے میں یا ایگزامینر کے بارے میں الزام تراشی کر رہا ہے، اصل میں وہ خود جاہل ہے، احمق ہے، اس نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ ان ہم الا یخرصون، بڑی اہم بات فرمائی اللہ نے۔ ان کا مائنڈ سیٹ اصل میں یہ ہے کہ یہ اٹکلے مارتے ہیں، گمان پیدا کرتے ہیں، شک پیدا کرتے ہیں۔ اصل میں اپنے نظریے میں شک ہے، علم میں شک ہے، علم ہے ہی نہیں ان کے پاس، تو اب وہ بدگمانیاں پیدا کریں گے۔ ایسی ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر، جب درست سچا علم اٹھ جائے، تربیت ختم ہو جائے، قومیں فکری اعتبار سے کمزور اور غریب ہو جائے، فلسفی شرک نفاق اور کفر کی ہو، تو پھر وہ بغیر علم کے وہ آگے چیزیں پھیلائیں گے، پراپیگنڈا کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں ام آتیناہم کتابا من قبلہ، دوسری ایک نقلی دلیل اللہ پیش کرتے ہیں، کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی، لکھ کے دیا تھا، من قبل، اس سے پہلے کیا کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی تھی ان کے پاس کہ جس کو یہ پیش کر سکیں؟ فہم بھی مستمسکون، جس پر یہ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ تو نہ ان کے پاس نقلی دلیل ہے، نہ ان کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے، اصل میں یہ ضدی ہے، ہٹ درم ہے، اور بلکہ کہتے کیا ہیں، بل قالوا، بلکہ کہتے ہیں انا وجدنا آباءنا علی امہ، بے شک ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے پر۔ تو یہ اصل میں ان کا نتیجہ ہے کہ ہمارے بزرگ ایسے تھے، بڑے ایسے تھے، جو بابائے قوم ہیں، جو ہمارے لیڈر ہیں، سردار ہیں، بزرگ ہیں بڑے، وہ ایسے تھے، تو ہم بھی ان کے مطابق ہیں۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور بے شک ہم ان کے قدموں پر مہتدون، چلنے والے ہیں، راہ پانے والے ہیں۔ تو یہ خلاصہ اللہ نے ارشاد فرما دیا۔ اصل میں ان کی فلسفی جو شرک کی ہے، کفر کی ہے، اور نفاق کی ہے، اور سرمایہ پرستی کی ہے، انسانوں کو غلام بنانے کی ہے، یہ تاریخی تسلسل کے اعتبار سے جیسے ان کے بڑے تھے، انسانوں کو غلام بناتے تھے، ظلم کرتے تھے، اور انبیاء کا مقابلہ کرتے تھے، یہ بھی اسی پر ہے۔ اور یہ مقولہ ان کا اپنا ہے، جیسے میں عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت دشمن کا مکمل موقف ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کی جو بھی سوچ اور ذہنیت اور الفاظ ہیں، اللہ ان کو ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر اللہ دلائل کے ساتھ جواب دیتے ہیں۔ یہ ان کی سوچ ضد پر مبنی ہے، جہالت پر مبنی ہے، سرمایہ پرستی پر مبنی ہے، انسانوں کو غلام بنانے پر مبنی ہے۔ یہ اللہ کی پہچان کرنا نہیں چاہتے۔ اللہ ہمیں شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحوبین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔